مانسیرا سے ہمارے ایک بھائی کا سوال ہے، میرے بیٹے اور بیوی بھی صاحب حیثیت ہیں، مگر میں قربانی ان کی طرف سے ان کو بتائے بغیر کر دیتا ہوں، کیا ان کی قربانی ہو جائے گی؟ یہ عمل درست ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل قاری الیاس شاہد، آپ سے مخاطب قاری الیاس شاہد ہوں، اور آپ کے ساتھ واٹس ایپ کے اوپر کافی مرتبہ رابطہ ہوتا رہتا ہے، جتنے میری ویور ہیں یا سبسکرائبر ہیں۔ تو ابتداً تو میں سب سے یہی کہہ رہا تھا کہ فقہی مسائل مجھ سے نہ پوچھے جائیں، کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہوتا۔ اپنے شعبے کے لحاظ سے جو سوال ہیں ان کا جواب دے دیتا تھا، لیکن ان کو چھوڑ دیتا تھا۔ ابھی کچھ دنوں سے سوالات کا بار بار آنا اور اصرار کرنا، جتنے بھی ہمارے چاہنے والے ہیں یا جتنے بھی ہمارے ویور ہیں یا سبسکرائبر ہیں، تو سب کے اصرار پہ کہ ہمارا اعتماد ہوتا ہے جہاں پہ انسان کا، وہاں پہ سوال کیے جاتے ہیں۔ تو آپ کی یہ اعتماد کرنا ہماری خوش نصیبی ہے، ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے۔ اور ابھی ہم ایک ہمارے علاقہ کے بہت بڑے مفتی ہیں، کراچی کے فارغ التحصیل ہیں، ہمارے بہت عمدہ اور پیارے دوست ہیں، ہر دل عزیز شخص ہیں۔ آج ان کے پاس ہم آئے ہوئے ہیں، ان کا نام مفتی محمود اللہ صاحب ہیں، اور ان کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے سوالات ان کے سامنے رکھیں گے اور ان کے جوابات لیں گے۔ اسی طرح باقی بھی جتنی بھی نشست ہوں گی وہ بھی ان سے انشاءاللہ ہم ویڈیوز وغیرہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور ابھی ہم پہلے سوال کی طرف مفتی آتے ہیں کہ مانسیرا سے ہمارے ایک بھائی کا سوال ہے کہ میرے بیٹے اور بیوی بھی صاحب حیثیت ہیں، مگر میں قربانی ان کی طرف سے ان کو بتائے بغیر کر دیتا ہوں، کیا ان کی قربانی ہو جائے گی؟ یہ عمل درست ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو قاری صاحب آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور آپ کی ٹیم کا، کہ آپ نے یہ ایک اہم موقع پر اس مسائل کے حوالے سے آپ نے ہم سے رابطہ کیا، تو ہمیں اس پر خوشی ہوتی ہے۔ تو جہاں تک سوال کا تعلق ہے، تو کسی کے بتائے بغیر قربانی کرنا، ان کی طرف سے قربانی کرنا، یہ قربانی کے لیے نیت کا ہونا سب سے پہلے ضروری ہے، اس لیے کہ قربانی ایک واجب عمل ہے، اور اس واجب عمل کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ تو جو شخص جس نے نیت ہی نہیں کی ہے، اس کے اجازت کے بغیر قربانی کرنا، اس سے قربانی ادا نہیں ہوگی، صحیح ہے، اور وہ واجب سے دستربرداری نہیں ہوگی۔ صحیح ہے۔ اور اس صورت میں ایک اور مسئلے کو بھی ساتھ ایڈ کرتا ہوں کہ اگر ایسی صورتحال میں کسی اجتماعی قربانی میں، یعنی ایک گائے یا اونٹ یا بھینس، اس میں شرکت ہے دوسرے افراد کے ساتھ، اور ایسے دو افراد کو بھی شریک کیا گیا ہے، بھائی اور بیوی اور بیٹے کو، تو پھر اس کی وجہ سے ان کی قربانی بھی خراب ہو جائے گی، اس لیے کہ اب ایسے افراد کو شامل کیا گیا ہے جن کی طرف سے اجازت بھی نہیں ہے، صحیح ہے، تو اس لیے ایسا کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ ابھی اس میں سے اس بھائی نے جس نے سوال کیا ہے مانسیرا سے، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ میں اپنے علاقہ سے ایک مولوی سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ان کی قربانی ہو جائے گی۔ اس کی وجہ پھر پوچھی گئی کہ ان کی کیسے یہ ہو جائے گی، اس نے یہ بتایا کہ جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک انسان قربانی کرتا ہے، کوئی مسلمان، تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی اجازت تو نہیں لی جاتی، یا اپنے ماں باپ اس کے فوت ہو گئے ہیں تو ان کی طرف سے اگر وہ جو ہے نا قربانی کرتے ہیں، تو اگر ان کی بھی ہو جائے گی، تو پھر آپ نے اگر اپنی بیوی یا بچوں کو بتائے بغیر ان کی قربانی کی ہے تو یہ ان کی قربانی ہو جائے گی۔ یہ اس کے بارے میں آپ کیا؟ یہاں پر سوال کے اندر صاحب حیثیت کی بات کی جی ہوئی، تو صاحب حیثیت یعنی ان پر قربانی واجب ہے، صحیح ہے،
اور جہاں تک والدین جو فوت شدہ ہو، جو فوت ہو چکے ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی، وہ نفلی قربانی ہوتی ہے، صحیح اس کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صحیح جو واجب قربانی ہوتی ہے اس کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اجازت لینا ضروری ہوتا ہے۔ تو یعنی اس ان کو لیے بتائے دونوں بغیر چیزوں نہیں کو خلط ملط نہیں کیا جا سکتا۔ ہو۔ تو اس مولوی صاحب نے جو ہے ایک ایسے سمجھ لے کہ ایک واجب کو نفل پر قیاس کیا ہے، ہاں ہاں بالکل اور یہ کہیں بر بھی درست نہیں۔ باقاعدہ امہات الکتب سے یہ بات ثابت ہے، یعنی ہمارے احناف کے جو وہ کتابیں جن میں باقاعدہ استفتاء میں فتوے میں اس کی طرف مراجعت کی جاتی ہے، ان کو دیکھا جاتا ہے اور وہاں سے ایک دلیل لی جاتی ہے، جیسے فتاوی عالمگیریہ ہے، تو وہاں پر یہ بات ذکر ہے کہ باقاعدہ طور پر یہ جو اس کی قربانی کسی صورت میں بھی نہیں ہوگی جب تک وہ اجازت نہ دے۔ صحیح، شکریہ۔